درود پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی مرشدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرضوان امت کو بیدار کرتے ہوئے امت کے نفس کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے قلم سے یوں ترجمانی کرتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے عزیزوں، آج امت کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج آپ سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں، ان گنت برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے چکی ہیں۔ آج آپ سماج پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جوا کھیلنے والا سب سے زیادہ مسلمان، زنا کے اڈے آباد کرنے والا سب سے زیادہ مسلمان، چوری ڈکیتی کرنے والا سب سے بڑا مسلمان، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنے والا سب سے پہلا مسلمان۔ جس مسلمان کو وعدہ وفا کرنے کا یہ درس سکھایا گیا تھا کہ جس کا نبی اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے اللہ اکبر 3 دن تک وعدے کو وفا کرنے کے لیے ایک راستے پر کھڑا رہا، آج اس نبی کی امت وعدوں کو توڑتی ہے اور وعدہ خلافی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کا خاتمہ ہمارے سماج سے کیا تھا، آج کہیں نہ کہیں واپس وہ برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے رہی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے، چوراہے پر بیٹھ کر کے، گاؤں کے کسی کے گھر پر جمع ہو کر کے، فلاں جگہ ہماری مسجد توڑ دی گئی، فلاں جگہ ہمارے مدرسے پر حملے کیے گئے، فلاں جگہ مسلمان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی مسلمانوں، آج بھی خدا وہی خدا ہے جس نے 313 کے اصحاب بدر کی مدد فرمائی تھی، آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ میرے عزیزوں، آج کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں پائی جاتی ہے؟ افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، لوگ سوچتے صرف تاش کے پتوں کو ہی جوا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، آج جو تم گیم پر، رمی پر، پب جی پر اپنے پیسے گواتے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو، میرے جوانوں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی سٹا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو ہے کہ ہمارے سماج پر نظر ڈالیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں جنم نہ لے چکی ہو؟ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی دھرتی پر تشریف لائے تھے تو عرب کا حال یہ تھا کہ چاروں طرف کفرستان ہی کفرستان تھا، چاروں طرف کفر کا بسیرا تھا، یہاں تک کہ جس خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں 365
63 بت لٹک رہے تھے، لوگ اس خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا جہالت کی انتہا یہاں تک ہو چکی تھی کہ لوگ ننگے ہو کر کے بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، شراب پینا عام تھا، زنا کرنا عام تھا، بچیوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتیں منحوس سمجھی جاتی تھی، انسانیت کو بیڑیوں کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے انسانیت رحمت خداوندی کو آواز دے رہی تھی کہ اے اللہ کسی کو بھیج دے جو ہماری مدد کر دے۔ بچیاں جب کفن میں بے گور و کفن جب وہ قبر میں زندہ دفن کی جاتی تھی تو ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی تھی، اے پروردگار کسی کو بھیج دے جو بچیوں کو جینے کا مقام عطا کر دے۔ جب عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا تو یہ اسلام کی مقدس عورتیں دعا کرتی تھی، اے اللہ کسی کو بھیج دے جو ہمیں عزتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ابراہیم کی دعا رنگ لائی، بچیوں کی دعا رنگ لائی، انسانیت کا سسکنا کام آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور کی تاریخ سوموار کا دن صبح صادق کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گدی پر قدم رکھتے ہیں جہاں کفر کا بسیرا تھا، چاروں طرف اجالے پھیل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے دین کی تبلیغ پیدا فرمائی، میرے آقا صرف عرب کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا، کردار ایسے پیش کیے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق اتنا نرالا ہے تو پھر اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہوگا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اسلام اللہ۔ تلواروں کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، اسلام مار دھاڑ کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، اسلام گنڈا گردی کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ آپ پڑھو اسلام کی تاریخ تو آپ کو پتا چلے گا جو آج ہمارے اندر کہیں نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارے تمہارے نبی مسکراتے تھے تو بے ایمانوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا بہت خوب، سچ ہے، سچ ہے، جب بے میرے شک۔ نبی بات کرتے تھے تو کفار کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب یہ بات کرتا ہے اس کے لبوں سے پھول چلا کرتے ہیں، ارے جس کے بات کرنے کا انداز یہ نرالا انداز یہ ہے، جب نبی کا یہ عالم ہے تو پھر خدا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، اگر اسلام مار دھاڑ کی بلبوتے پر پھیلتا، اگر اسلام قتل و غارت کی بنیاد پر پھیلتا تو میں کہتا ہوں عمر جیسا بہادر کبھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہوتا۔ آؤ دیکھو اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں پر آقا کو کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی گالیاں دی جاتی، معاذ اللہ کبھی مجنوں کہا جاتا، معاذ اللہ کبھی دیوانہ کہا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا تمہارا نبی آج دین کی قدر نہ کرنے والے میرے جوان، ذرا تصور تو کرو، عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، آج رسول اللہ کے خون کو تم نے شرمندہ کیا ہے، آج شہدائے کرام کے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو ہم نے شرمندہ کیا ہے، آج مسجدوں سے آذان کی آواز آتی ہے، لیکن افسوس ہمارا دل نماز پڑھنے کو نہیں کہتا۔ ہم کامیابی دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی گاڑی اور بنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 5 وقت مسجد سے کامیابی کی صدا آتی ہے۔ کامیابی دولت میں نہیں ملے گی، کامیابی عزت میں نہیں ملے گی، کامیابی مال و دولت میں نہیں ملے گی، کامیابی گاڑی اور بنگلوں میں نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کا وعدہ ہے، اے بندے مسجد میں آ جا، اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے، دنیا کی دولت کو تیرے قدموں میں جھکا۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ رب کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ